سریہ ذات السلاسل، جمادی الاخرہ سن 8 ہجری۔ معرکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چونکہ حضرت عمرو کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تالیف قلب کی جائے، لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے۔ حضرت عمرو قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 200 سربراوردہ مہاجرین اور انصار کی کمک بھیجی، لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمرو بن العاص ہی تھے۔ کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قزاع کے علاقوں کو دور تک روندا۔ ایک لشکر سے سامنا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ سلاسل وادی القریٰ سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے، اسی کی طرف یہ سریہ منسوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ سریہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں یعنی غزوہ موتا کے 1 مہینے بعد بھیجا گیا۔ یہ جو غزوہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا تو اس کے بعد جو دوسرا لشکر بعد میں مدد کے لیے بھیجا وہ حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ سابقون الاولون میں سے تھے، جانتے نا آپ ان کو۔ لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں، ان کے لشکر میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے یعنی اس سریہ میں، لیکن ان میں سے کوئی امیر نہیں تھا۔ عمرو بن العاص جو غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین پر اور عمرو بن العاص کو اعرابیوں پر مقرر کیا تھا، اور دونوں سے کہا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا۔ راوی کہتے ہیں کہ بنو بکر پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن حضرت عمرو نے بنو قزاع پر حملہ کیا کیونکہ بنو بکر سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ یہ دیکھ کر مغیرہ بن شعبہ نے ابو عبیدہ کے پاس آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم پر امیر مقرر کر کے بھیجا ہے، جبکہ فلاں کا بیٹا لوگوں کے معاملات پر غالب آ گیا، یعنی اشارہ تھا عمرو بن العاص کی طرف، اور محسوس ہوتا کہ آپ کا حکم نہیں چلتا۔ ابو عبیدہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے کہا ہے، میں تو آپ کے حکم کی پیروی کرتا رہوں گا خواہ کوئی اور کرے یا نہ کرے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس موقع پر جو حضرت عمرو بن العاص ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی اپنی عمر کافی زیادہ تھی اس وقت۔ ان کا انتقال 42 ہجری میں ہوا ہے 90 سال کی عمر میں، تو اندازہ لگائی کہ اس وقت پھر ان کی عمر کتنی ہوگی، 50 یا 50 پلس ہے۔ وہ ایک مشہور روایت تیمم کے باب میں آتی ہے حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سردی کے زمانے میں غزوہ ذات السلاسل میں احتلام ہو گیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ ایک اور اہم بات یہ دیکھیے کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں اور نمازیں بھی یہی پڑھا رہے ہیں، حالانکہ ابو بکر اور عمر بیچ میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میرے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے جس کو امیر بنا کے بھیجا تھا اس نے تیمم کر کے ہمیں لیڈ کیا ہے جنابت کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور فرمایا عمرو تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی، تو میں نے غسل نہ کرنے کا سبب بیان کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہ سن کر آپ مسکرا دیا اور آپ نے کچھ نہ کہا، یعنی آپ نے ان کا عذر ایکسپٹ کر لیا، کیونکہ ان کو اندیشہ کیا تھا کہ اگر میں نہاؤں گا اس ٹھنڈ میں تو مر جاؤں گا اور جس کام آیا وہ نہیں کر سکوں گا۔ اور دین کی یہ رخصتیں اسی مقصد اور اسی کام اور اسی وقت کے لیے۔ ان کا ایمان بہت خالص تھا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ بس جو اللہ رسول نے کہا وہ
برحق ہے اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسی میں اصل میں کامیابی. دیکھیے پہلے پارے کے شروع میں ہی جو مفلحون کی صفت بتائی گئی ہے، کامیاب ہونے والوں کی، سکسیسفل پیپل کون ہے وہ؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب یہ دیکھیں کر رہے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، سنت کی پیروی ہو گئی. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ لازماً کامیاب ہوں گے. یہ سکسس کا کرائیٹیریا دیا گیا ہے. حضرت عمر اور ابو بکر کیوں اطاعت کر رہے ہیں ان کی؟ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اسی کے لیے کہا ہے، یہی آپ کا حکم ہے، ہمیں یہی کرنا ہے.